नूर के बाप ने देखा कि उसकी बेटी एक आदमी को अपने साथ ला रही है, तो वो उसकी तरफ चल पड़ा। जरा करीब गया तो उसके कदम रुकने लगे, क्योंकि वो हाज़क को पहचानता ही नहीं बल्कि जानता भी था। नूर का बाप अब्दुल मलक का काबिल एतिमाद खादिम बना हुआ था। कई बार हाज़क अब्दुल मलक के पास नूर के बाप की मौजूदगी में आया और उनकी बातें नूर के बाप ने भी सुने। इसकी निगाह में हाज़क बातिनी था और अब्दुल मलक का बड़ा ही पका और बरखुदार मुरीद था। इसमें कोई शक नहीं था कि हाज़क हसन बिन सबा के फ़िरक़े का ख़ास आदमी था। हाज़क ने आगे बढ़कर नूर के बाप से मुसाफिहा किया और फिर इसके साथ बगलगीर हो गया, लेकिन जिस वारफ्तगी का मुज़ाहिरा उसने किया था, इतनी ही सर्द पहर का मुज़ाहिरा नूर के बाप ने किया। मैं किस तरह यकीन कर सकता हूँ कि तुम बातिनी नहीं हो? नूर के बाप ने पूछा। क्या ये कोई पेचीदा मसला है? हाज़क ने जाफ़िज़ा मुस्कुराहट से जवाब दिया, मेरा यहाँ मौजूद होना सबसे बड़ा सबूत है कि मैं पक्का मुसलमान हूँ और उन बातनियों के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं नूर को बता चुका हूँ कि मेरी बीवी बातिनी थी और वो मुझे धोखा देकर भाग गई है। मैं पहले ही जान ना सका कि वो उन शैतानों के चुंगल में आई हुई है। आपने मुझ पर बजा तौर पर शक किया है। अब्दुल मालिक और इसके भाई और बेटे को मैंने अपना दोस्त बना रखा था। ये महज एक फरेब था। वो देखें मेरी खेतियाँ कितनी दूर तक फैली हुई हैं। अगर मैं उन लोगों के साथ बिगाड़ कर रखता तो वो मुझे कत्ल करके मेरी इतनी वसीव अरीज जायदाद पर कब्जा कर लेते। मैं अपनी इस जायदाद को और अपनी हैसियत को बचाने की खातिर उनके सामने बातिनी बना रहा और घर में बाकायदा सूम व सलात की पाबंदी करता रहा। यही वजह है कि मैं सर ऊंचा करके और सीना तान कर इस शहर में घूमता फिरता हूँ। अगर मैं बातिनी होता तो मैं पहली सफ का बातिनी होता। मेरी कार्रवाइयाँ बड़ी ही तबाहकुन होती, लेकिन यहाँ मुझे जानने वाले जो लोग हैं उनसे पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि मैंने कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात की हो। अब्दुल मलक बड़ा उस्ताद बना फिरता था, लेकिन मैं उसे बेवकूफ़ बनाता रहा और उसे अपनी मुट्ठी में बंद रखा। इसके कत्ल की खुशी जितनी मुझे हुई है वो शायद किसी और को नहीं होगी। अल्लाह ने इस ख़ानदान पर कहर नाज़ल किया और पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया। हाज़क ने और भी बहुत सी बातें कह सुनाकर साबित कर दिया कि वो हसन बिन सबा का पैरोकार नहीं बल्कि मर्द मोमिन है और अब इस्लाम के फ़रोग़ और इस अजीम दीन की बका के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। वो जब वहाँ से रुखसत हुआ तो नूर बड़ी बेताबी से कुछ दूर तक इसके साथ गई और चलते चलते इससे पूछा कि वो उसे कब और कहाँ मिलेगा। हाज़क ने उसे बताया कि कल वो शहर में जो बाग है इसे वहाँ मिलेगा। उसने वक्त भी बता दिया और बाग का एक ख़ास गोशा भी। शहर के अंदर ये बड़ा ही खूबसूरत बाग था, जहाँ अच्छी हैसियत के लोग सैर सपाटे के लिए जाया करते थे। हाज़क चला गया और नूर ने यूँ महसूस किया जैसे इसका चैन और सुकून हाज़क के साथ ही चला गया हो। उसने अपने आप पर काबू पा लिया, वरना इसके कदम हाज़क के पीछे ही उठ चले थे। वो वहीं खड़ी हाज़क को जाता देखती रही। अगर बाप उसे आवाज़ ना देता तो वो हाज़क को देखती ही रहती। नूर अपने बाप के पास पहुंची तो बाप से ये ना पूछा कि इसने क्यों बुलाया है, बल्कि उसके साथ हाज़क की ही बात छेड़ दी। वो बाप से मनवाना चाहती थी कि हाज़क बातिनी नहीं और ये पक्का मुसलमान है। नूर के बाप को मज़ीद किसी दलील की ज़रूरत नहीं थी। वो पहले ही ना सिर्फ ये कि कायल हो चुका था, बल्कि वो हाज़क का गरुयदा बन गया था। ये हाज़क की ज़बान का जादू था जो बाप बेटी पर असर कर गया था। इसके बोलने का अंदाज़ बड़ा ही प्यारा और असर अंगेज़ था। इतनी बड़ी हैसियत का आदमी अकेला रहता है। नूर ने कहा, इसकी ज़मीनें देखो कितनी दूर दूर तक फैली हुई हैं। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ नूर के बाप ने कहा, मैं जानता हूँ तुमने क्या सोचकर ये बात कही है, लेकिन किसी से मुतासिर होकर फौरा ही अपनी आइंदा ज़िंदगी के मुताल्लिक कोई फ़ैसला कर लेना अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारे मुताल्लिक ही सोचता रहता हूँ। ये अब मुझे सोचने दो कि तुम्हारे लिए हाज़क का इंतखाब करूँ या और इंतज़ार कर लूँ। नूर तो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर चुकी थी, लेकिन अभी उसने बाप के साथ खलकर बात ना की। वसम कोह में सालार और इजी ने ये जो तजुर्बा किया था कि हशीश का दाखिला शहर में बंद कर दिया जाए और ताजिरों का सामान खोल कर देखा जाए, पूरी तरह कामयाब रहा था। इसकी कामयाबी का एक वाक़या सुनाया जा चुका है। उसने दूसरा तजुर्बा ये किया था कि कोई शख्स इसके करीब ना आए। अगर किसी का उसके करीब आना बहुत ही ज़रूरी होता तो उस शख्स की पूरी तरह जामा तलाशी ली जाती थी। सालार और इजी ने सिंजर को पैगाम भेजा था कि वो भी शाहदर में भी यही तरीका इख्तियार करे।
शाहदर एक बड़ा शहर था और बड़ी मंडी भी थी और यहाँ से अनाज दूसरे मकामात को जाता था। सालार और इजी ने सिंजर को तफसीली पैगाम भेजा कि वो ताजिरों का सारा सामान खोल कर देखा करे और ऐसा इंतज़ाम करे कि शहर के अंदर जो सामान लाया जाए, ख्वाह वो छोटी सी पोटली क्यों ना हो, खोल कर देखी जाए। सालार और इजी ने दूसरा तरीका ये पैगाम में शामिल किया कि सिंजर किसी भी आदमी को, ख्वाह वो गरीब हो या अमीर, अपनी करीब ना आने दे और किसी का आना ज़रूरी ही हो तो उसकी जामा तलाशी ली जाए। जिस वक्त सालार और इजी का कासद सिंजर के पास बैठा ये पैगाम दे रहा था, इस वक्त नूर शहर के सबसे बड़े और बड़े ही खूबसूरत बाग में हाज़क के पास एक ऐसे गोशे में बैठी थी जहां इन्हें ठंडी हवाओं के सिवा कोई भी नहीं देख सकता था। नूर बिल्कुल उसी तरह हाज़क में जज्ब हो गई थी जिस तरह शाफिया ने अपने आप को उबैद अरबी की ज़ात में तहलील कर लिया था। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क की दीवानगी थी। नूर पर तो इस सहरा नूरत की कैफियत तारी थी जो भटक भटक कर प्यास से मरता करता और अपने आप को घसीटता एक नखलिस्तान में पहुंच गया हूं और उसने फैसला कर ली हो कि वो बाकी उम्र उसी नखलिस्तान में गुजार देगा। वहां ठंडा पानी था और घने पेड़ों की ठंडी छांव की। इसके बाद नूर की जिंदगी एक बड़े ही हसीन ख्वाब की तरह गुजरने लगी। नूर ने हाज़क को बता दिया था कि उसका बाप अली अलसबा निकल जाता है और वो घर में दोपहर तक अकेली होती है। हाज़क ने नूर को अपने एक दोस्त का घर बता दिया था जो अकेला रहता था। फिर मुलाकातों का ये सिलसिला शुरू हो गया कि हाज़क कभी नूर के घर आ जाता और कभी नूर हाज़क के दोस्त के घर में चली जाती और वो बहुत देर तक इस तरह बैठे रहते थे जैसे उनके जिस्म एक हो गए हों। हाज़क ने नूर को तो जैसे हपना टाज कर लिया था। हकीकत ये थी कि नूर हपना टाज होना चाहती थी, इस पर खुद सुपुर्दगी की कैफियत तारी रहती थी। उसके साथ ही हाज़क तकरीबा हर रोज़ नूर के बाप से मिलता था और इसकी ज़मीनों में अमली दिलचस्पी लेता था। वो इस तरह कि इसने नूर के बाप के नौकरों के साथ अपने मज़ारे भी लगा दिए। नूर का बाप काश्तकारी से वाकिफ़ नहीं था। हाज़क ने इसका ये काम आसान कर दी। नूर के बाप ने 2-3 मरतबा हाज़क को शाम के खाने पर अपने घर मदऊ किया। ये बाप अपनी बेटी की जज्बाती हालत भी देख रहा था और हाज़क की नीयत को और खुलूस को भी देख रहा था, जिसमें से कोई शक शुबहे वाली बात नज़र नहीं आती थी। एक रोज़ हाज़क ने नूर के बाप से नूर को मांग ही लिया। नूर का बाप उसी का मुंतज़िर था। हाज़क के मुंह से बात निकली ही थी कि नूर के बाप ने बसत खुशी हाँ कर दी। अब शादी का दिन मुकर्रर करना था। ये कोई मसला नहीं था, किसी दिन भी ये बात हो सकती थी। शाम गहरी हुई ही थी कि हाज़क के घर एक घोड़सवार बड़े लंबे सफ़र से आया। हाज़क उठकर और बाजू फैलाकर इससे बदलगीर होकर मिला। ये सवार अलमूद से आया था और हसन बिन सबा का एक पैगाम लाया था। हाज़क ने अपने नौकर से कहा कि वो ठंडा मशरूब लाए, लेकिन सवार ने कहा कि पहले वो पैगाम सुन ले, खाना पीना बाद की बात है। हाज़क भाई, सवार ने कहा, ये तो तुम जानते हो कि शेख अल-जबल के पैर उस्ताद अब्दुल मलक बिन अताश कत्ल हो चुके हैं। ये जो इनकलाब आया है उससे तो वाकिफ़ हो, उसके मुताल्लिक बात करना बेकार है। शेख अल-जबल इमाम हसन बिन सबा को एक और गम खा रहा है। इसके पैरो मुर्शिद ने उसे बताया था कि इन्होंने एक ख़जाना छुपाया था, वो जगह किसी को मालूम नहीं। इमाम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि शाहदर में वो आदमी हैं जो इस ख़जाने से वाकिफ़ हैं। ख़जाना ऐसी चीज़ है कि भाई अपने भाई का गला काट देता है। ख़तरा ये है कि वो 2 आदमी ख़जाने पर हाथ साफ कर जाएंगे। इमाम ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है कि पहले इन 2 आदमियों का सुराग लगाओ। यहाँ के मामलात तुम्हारे हाथ में हैं। अपने तमाम आदमियों को तुम जानते हो। शेख अल-जबल इमाम हसन बिन सबा को ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि जब हमारे लोग शाहदर से भागे थे तो वो 2 आदमी भी भाग गए होंगे। अगर ऐसा है तो फिर इस ख़जाने को जहन से उतार देना चाहिए। अम्मार भाई, हाज़क ने हसन बिन सबा के इस कासद से कहा, तुम शायद नहीं जानते कि मैं इमाम हसन बिन सबा का किस कदर शैदाई और गरुयदा हूँ। ये कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं इसकी अजीम ज़ात को धोखा दूंगा। ख़जाने से जो 2 आदमियों वाकिफ़ हैं उनमें एक तो मैं हूँ और दूसरा शाहदर के अंदर रहता है, वो भी धोखा देने वाला आदमी नहीं। हम दोनों यहाँ उसी लिए ठहरे हुए हैं कि इमाम का हुक्म आए और हम ये ख़जाना निकालकर उसके कदमों में रख दें। अगर कुछ दिन और इमाम का हुक्म ना आता तो मैं खुद अलमूद पहुँच जाता और इमाम को इस ख़जाने के मुताल्लिक बता देता। तो अब मैं इमाम को जाकर क्या जवाब दूँ? अम्मार ने पूछा। कहना कि ख़जाना कुछ दिनों तक अलमूद पहुँच जाएगा। हाज़क ने जवाब दिया, तुम कल सुबह ही वापसी सफ़र पर रवाना हो जाना। शेख अल-जबल इमाम ने मुझे एक और बात भी कही थी। अम्मार ने कहा, उसने कहा था
کہ تمہیں یا کسی اور کو میری ضرورت ہو تو میں یہاں رکا رہوں؟ نہیں، حاذق نے کہا تم چلے جاؤ، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم 2 آدمی کافی ہیں، میں امام کے لیے ایک حور بھی لا رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ عمار نے پوچھا کہاں سے ملی ہے؟ شاہدر کے امیر احمد بن عطاش کی نوجوان بیوی تھی، حاذق نے جواب دیا ہمارے ہاتھوں سے شاہدر جو نکلا ہے، اس کے پیچھے اسی لڑکی اور اس کے باپ کا ہاتھ تھا، لیکن عمار بھائی ایک مشورہ دو، مجھے پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ دلی بلکہ روحانی محبت ہوئی ہے، اپنی جنت کی حوروں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے، اور زندگی میں چند اور لڑکیاں بھی آئی ہیں، لیکن وہ سب جسمانی معاملہ تھا، یہ پہلی لڑکی ہے جو میرے دل میں اتر گئی ہے، اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن امام کی اجازت کے بغیر میں شادی نہیں کروں گا۔ حاذق بھائی، عمار نے کہا تم یہ خزانہ امام تک پہنچا دو، اور ساتھ یہ کہہ دینا کہ یہ لڑکی تمہیں انعام کے طور پر دے دے، تو مجھے یقین ہے امام انکار نہیں کرے گا، کیا تم لڑکی کو ساتھ لا رہے ہو؟ لڑکی کو بھی اور لڑکی کے باپ کو بھی ساتھ لا رہا ہوں، حاذق نے جواب دیا اگر میں لڑکی کو ساتھ نہ لایا، تو یہ کسی سلجوقی کے قبضے میں چلی جائے گی، میں امام کو پہلے ہی بتا دوں گا، عمار نے کہا اور تمہاری سفارش بھی کر دوں گا۔ وہ دوسرا آدمی جو اس خزانے سے واقف تھا، حاذق کا وہی دوست تھا، جو شاہدر شہر میں اکیلا رہتا تھا اور نور حاذق سے اس کے گھر میں کئی بار ملی تھی، اور ہر بار اس نے وہاں خاصا وقت گزارا تھا۔ اگلے ہی روز حاذق علی الصبح شہر کے دروازے کھلتے ہی آ گیا اور نور کے گھر پہنچا۔ نور کا باپ ابھی روزمرہ کے کام کاج کے لیے گھر سے نہیں نکلا تھا۔ نور اسے دیکھ کر خوش بھی ہوئی اور حیران بھی کہ حاذق اتنی سویرے کیوں آ گیا ہے۔ حاذق نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ضروری بات کرنے آیا ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ عبدالملک کے ساتھ میرے تعلقات کتنے گہرے تھے؟ حاذق نے کہا تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کس حد تک ایک دوسرے کے ہمراز تھے، میں تمہیں ایسی بات کرنے لگا ہوں جس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ ہو، ورنہ ہم تینوں قتل ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ عبدالملک نے شاہدر سے کچھ دور ایک جگہ بہت بڑا خزانہ چھپایا تھا، میں اس کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ ایک اور دوست تھا۔ عبدالملک مجھے باطنی سمجھتا تھا اور قابل اعتماد دوست بھی، میں اس کی زندگی میں اسے ایسا دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا کہ اپنے دوست کو ساتھ لے کر وہ خزانہ اڑا لے جاتا اور پھر کبھی ادھر کا رخ ہی نہ کرتا۔ اب وہ اس دنیا سے اٹھ گیا ہے اور اس کے گھر کا کوئی مرد زندہ نہیں رہا، تو میں نے سوچا کہ میں یہ خزانہ کیوں نہ نکال لوں۔ یہ تمہارا جائز حق ہے، نور نے کہا میرے دل سے پوچھو تو مجھے خزانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، لیکن چونکہ یہ خزانہ ان باطنیوں کا تھا، بلکہ باطنیوں کے پیرو مرشد کا تھا، اس لیے اسے اٹھا لینا یا نکال لینا ایک نیکی کا کام ہے، اور یہ تمہارا جائز حق ہے۔ مجھ سے پوچھو تو میں بھی یہی کہوں گا، نور کا باپ بولا خزانہ نکالو اور اپنی ملکیت میں رکھو، لیکن میں اس خزانے کا اکیلا مالک نہیں بننا چاہتا۔ حاذق نے کہا تم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے، خزانے پر میرا اتنا حق نہیں جتنا تم دونوں کا ہے۔ نور پر ان لوگوں نے جو ظلم ڈھائے ہیں، میں اس کی یہ قیمت دے سکتا ہوں کہ ان لوگوں کا خزانہ نور کے قدموں میں رکھ دوں، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ بھی تو سوچو، نور کے باپ نے کہا یہ سارا خزانہ لوٹ مار کا ہے، نہ جانے یہ لوگ کب سے قافلوں کو لوٹ رہے ہیں اور یہ خزانہ اکٹھا کرتے رہے ہیں، اس خزانے کو نکال ہی لینا چاہیے، تمہیں بھی تو لوٹا گیا تھا۔ حاذق نے کہا اللہ کا کرم دیکھو، تم سے جو لوٹا گیا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ تمہیں اللہ نے دے دیا ہے، خزانہ تو سمجھو نکل آیا۔ اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو بہت ہی ضروری ہے، ہم جب خزانہ نکالنے جائیں گے تو تم دونوں ہمارے ساتھ ہوگے، پھر ہم نے یہاں واپس نہیں آئیں گے، ورنہ خزانہ چھپانا مشکل ہو جائے گا، ہم وہیں سے اصفہان چلے جائیں گے جہاں ہمیں جاننے اور پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں خواب نہیں دیکھا رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم تینوں وہاں شاہانہ زندگی بسر کریں گے۔ حاذق دراصل نور اور اس کے باپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر رہا تھا، وہ تیار ہو گئے تو اس نے انہیں بتانا شروع کیا کہ خزانہ کہاں ہے اور کس قسم کے خطروں میں سے گزر کر خزانے تک پہنچا جائے گا۔ شاہدر سے تقریباً 1 دن کی مسافت پر ایک بہت بڑی جھیل ہوا کرتی تھی، یہ جھیل نیم دائرے میں تھی، اس کے درمیان خشکی تھی اور اس خشکی پر بڑی اونچی اور کچھ نیچی چٹانیں تھیں، ان کے پیچھے خشکی ہی تھی، لیکن کچھ آگے جا کر جھیل کا پانی پھر وہاں پھیل گیا تھا، اس جھیل کے کناروں پر دلدل تھی، یہ جگہ مگرمچھوں کے لیے بڑی موزوں تھی، اس جھیل میں مگرمچھ رہتے تھے جن کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں تھی لیکن تھوڑی بھی تھی، تو یہ تعداد بہت ہی خطرناک تھی،
मगरमच्छ बहुत बड़े बड़े थे और उनमें मगरमच्छों की वो किस्म भी पाई जाती थी जिनकी लंबाई थोड़ी सी होती है। नूर ने पूछा कि इन मगरमच्छों से किस तरह बचा जाएगा, तो हाज़क ने बताया कि इसका इंतज़ाम वो करेगा और ये इंतज़ाम इन्हें झील पर पहुंचकर दिखाया जाएगा, लेकिन ये भी कहा कि इन्हें जान के खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। खजाना ऐसी चीज़ है कि इंसान जान का खतरा भी मोल ले लिया करता है। बाप बेटी इन खतरों में कूदने के लिए तैयार हो गए और हाज़क ने इन्हें बता दिया कि किस रोज़ रवाना होना है। उसने इन्हें ये भी बताया कि रवानगी का मतलब ये होगा कि वो शाहदर को हमेशा के लिए खैरबाद कहे जाएंगे। 2 दिनों बाद नूर उसका बाप घर से निकले तो उनके साथ घर का कुछ ज़रूरी सामान था। वो हमेशा के लिए शाहदर से निकल रहे थे। किसी ने उनकी तरफ तवज्जो ना दी कि ये क्या उठा कर ले जा रहे हैं, और किसी को ज़रा सा भी शक ना हुआ कि ये आज वापस ना आने के लिए जा रहे हैं। शहर से निकलकर वो अपनी खेतियों में गए और वहाँ रुके नहीं। काम करने वाले नौकरों ने कुछ देर बाद आना था। वो चलते चले गए और हाज़क के घर जा पहुँचे। ऐसे ही तय किया गया था। हाज़क उनका मुंतज़िर था। कुछ देर बाद हाज़क का दोस्त भी आ गया। इन्होंने सारा दिन वहीं गुजारा। हाज़क और इसका दोस्त बाहर चले गए थे क्योंकि इन्होंने बहुत से इंतज़ामात करने थे। शाम गहरी हो गई तो शाहदर के तमाम दरवाजे बंद हो गए और शहर बाहर की दुनिया से कट गया। शहर से थोड़ी ही दूर छोटे से एक गांव से एक घोड़ा गाड़ी निकली। ये घोड़ा गाड़ी हाज़क के घर से निकली थी। ये कोई शाहाना बगी नहीं थी बल्कि बार बरादरी वाली थी। इस पर ताज़ा कटी हुई हरी फसल के चंद एक गुठे लदे हुए थे और कुछ घरेलू सामान था जिसमें 2-3 चारपाइयाँ भी थीं। घोड़ों की बागें हाज़क के हाथ में थी और इसके साथ उसका दोस्त बैठा हुआ था। पीछे सामान पर नूर और उसका बाप सवार थे। इस सामान के साथ 5 भेड़ें भी थीं जो इन गाड़ी में जा रही थीं। हाज़क ने नूर और इसके बाप को बताया था कि ये सामान नई जगह ले जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ये इसलिए साथ ले जाया जा रहा है कि खजाना के बकस इस सामान के नीचे छुपाए जाएंगे। खजाने वाली जगह से इस्फहान तक कई दिनों की मसाफत थी और लुटेरों का खतरा भी था। भेड़ियों के मुतालिक उसने बताया कि ये झील पर जाकर बताएगा। झील तक का सफ़र तकरीबन 1 दिन का था, लेकिन हाज़क ने कुछ दूर जाकर घोड़े दौड़ा दिए और ये सफ़र तेज़ी से कम होने लगा। घोड़े बड़े ही तंदुरुस्त और अच्छी नस्ल के थे। रास्ता साफ था, इसलिए उनकी रफ्तार तेज़ होती चली जा रही थी। आधे रास्ते में हाज़क ने गाड़ी रोक ली ताकि घोड़े ज़रा दम ले लें। आधी रात के बाद वो झील के किनारे पहुंच गए। हाज़क ने गाड़ी को झील के किनारे से कुछ दूर रखा था कि मगरमच्छ घोड़ों पर लपक ना सकें। मगरमच्छ पानी में अपना शिकार पकड़ा करता है, खुश्की पर आकर वो शिकार नहीं खेला करता। हाज़क ने ऐसी जगह गाड़ी रोकी जहां 4-5 कश्तियां किनारे पर रखी हुई थीं। ये पानी में नहीं बल्कि खुश्की पर थीं। सब घोड़ा गाड़ी में से उतरे। हाज़क ने सामान में से 4 बड़ी मशलें निकाली और चारों को जला लिया। उनके दस्ते 1 गज से ज्यादा लंबे थे और उनके शोले तो बहुत ही ऊपर जा रहे थे। हाज़क ने एक मशल सबको दे दी। अब चारों के हाथों में एक मशल थी। वो झील के किनारे पड़ी हुई कश्तियों के करीब गए। 2 कश्तियां तो बिल्कुल टूट गई थीं। उन सब में एक किश्ती बड़ी भी थी और सही सलामत भी थी और इसमें 2 चप्पू लगे हुए थे। हाज़क और इसके दोस्त ने 5 भेड़ियों को उठाकर किश्ती में डाल लिया और फिर हाज़क के कहने पर सब किश्ती में सवार हो गए। दोनों दोस्तों ने चप्पू संभाल लिए। किश्ती किनारे से जरा ही दूर गई होगी कि मशलों की रोशनी में 2-3 मगरमच्छों के मुंह पानी से उभरे हुए नजर आए। ये मगरमच्छ बड़ी तेजी से किश्ती पर हमला करने के लिए आ रहे थे। हाज़क के दोस्त ने चप्पू छोड़कर एक भीड़ को उठाया और पानी में फेंक दिया। सारे मगरमच्छ इस भीड़ की तरफ हो गए और इस पर टूट पड़े। भीड़ ने ऐसी खौफजदगी के आलम में आवाजें निकाली कि दिल दहल जाते थे। ये मगरमच्छ इस भीड़ को चैरने फाड़ने लगे। यूं लगा जैसे पानी में तूफान आ गया हो। किश्ती आगे निकल गई। कुछ आगे गए तो 2 और मगरमच्छ किश्ती की तरफ आते नजर आए। हाज़क के दोस्त ने एक और भीड़ को उठाकर पानी में फेंक दिया। ये मगरमच्छ भी भीड़ पर झपट पड़े और किश्ती आगे निकल गई। हाज़क ने नूर और इसके बाप को बताया कि अब मगरमच्छों का कोई खतरा नहीं रहा, क्योंकि झील के सारे मगरमच्छों को पता चल गया था कि पानी में कोई नया शिकार आया है। वो सब बड़ी तेजी से तैरते अपने उन साथियों तक जा पहुंचे जो इन भेड़ियों को चीर फाड़ रहे थे। आखिर किश्ती इस खुश्की तक जा पहुंची जो इस झील के दरमियान थी। वहां भी एक भीड़ फेंकनी पड़ी क्योंकि वहां किनारे पर 3-4 मगरमच्छ मौजूद थे। भीड़ के गिरते ही वो बड़ी तेजी से इस तक पहुंचे और हाज़क और इसका दोस्त किश्ती को किनारे तक ले गए और दोनों कूदकर खुश्की पर गए।
और किश्ती का रस्सा खींचकर एक बड़े पत्थर के साथ बांध दिया। नूर और इसके बाप को भी उतरने के लिए कहा गया। दोनों बड़े आराम से उतर गए। हाज़क आगे आगे जा रहा था। जमीन बड़ी ही नाहमवार थी, छोटे बड़े पत्थरों पर पांव पड़ते और फिसलते थे। जरा आगे गए तो चट्टानों की गलियां सी आ गईं। हैरत वाली बात यह थी कि ये खुश्की झील के दरमियान थी, लेकिन वहां घास की एक पत्ती भी नजर नहीं आती थी। ऐसी चट्टानें भी आए जिनके दरमियान से गुजरना नामुमकिन नजर आता था, लेकिन ये लोग जिस्म को सकीड़ समेटकर गुजर गए। इन्हीं कई मोड़ काटने पड़े और चट्टानें ऊंची ही ऊंची होती चली गईं। कुदरत ने उन चट्टानों की शक्ल व सूरत ऐसी बनाई थी कि ये इंसान मामारों की बनी हुई लगती थीं। बाज़ जगहों पर गलियां इतनी तंग थी और चट्टान इतनी ऊंची कि वहां दम घटता था और यूं लगता था जैसे ये चट्टानें आगे बढ़कर इन इंसानों को कुचल डालेंगी। आखिर एक गली एक गार के दहाने पर जा खत्म हुई। इस दहाने में दाखिल हुए तो यूं लगा जैसे वो एक कुशादा कमरे में आ गए हों। एक जगह बहुत से पत्थर ढेर की सूरत में पड़े हुए थे। हाज़क ने सबसे कहा कि ये पत्थर एक तरफ फेंकने शुरू कर दूं। नूर को भी पत्थर उठा उठा कर परे फेंकने पड़े। कुछ पत्थर तो ज्यादा ही वजनी थे। पत्थर आधे ही हटाए गए होंगे कि उनके नीचे पड़े हुए 4 बकस नजर आने लगे। बाकी पत्थर भी हटा दिए गए। हाज़क और इसके दोस्त ने चारों बक्सों के ढकने उठा दिए। बकस मुकफ्फल नहीं थे। जब ढकने उठे तो नूर और इसके बाप को तो जैसे गशी आने लगी हो। इन बकस में सोने के सके और जेवरात थे और हीरे जवाहरात थे, और एक बकस में बड़े कीमती रंगदार और चमकदार छोटे छोटे पत्थर थे। ये बादशाहों के काम की चीजें थीं या बड़े ही अमीर लोग उनके खरीदार थे। मशलों की रोशनी में सोना, हीरे जवाहरात और ये पत्थर चमकते थे और इनमें से रंगारंग किरणें फूटती थीं। हाज़क ने कहा कि अब ज्यादा वक्त जाया ना करो और ये बकस किश्ती तक पहुंचाओ। उस वक्त हाज़क और इसके दोस्त की जज्बाती कैफियत ऐसी हो गई थी जैसे इन्होंने कोई नशा पी लिया हो। ये खुशी की इंतहा थी और ये खजाने का नशा या जादू जो उनके दिमागों को चढ़ गया था। वो बहकी बहकी बातें करने लगे जो खुशी की इंतहा की अलामत थी। या शेख अल-जबल, हाज़क के दोस्त ने बाजू ऊपर करके कहा, ये सब तेरी दौलत है, हम ये खजाना तेरे कदमों में रखेंगे। हमारे पैर उस्ताद अब्दुल मलक की रूह भी खुश हो जाएगी। जब हम अलमूत हाज़क बोलते बोलते चुप हो गया और लहजा बदलकर बोला, बकस जल्दी उठाओ, हमें इस्फहान पहुंचना है। नूर के बाप ने उन दोनों की बातें सुन ली थीं। हाज़क ने अपने दोस्त की तरफ देखा और नूर के बाप ने मुंह फेर लिया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसे यकीन हो गया कि ये दोनों बातिनी हैं और ये खजाना अलमूत ले जाएंगे। नूर के बाप को ये मालूम नहीं था कि इसके और उसकी बेटी के साथ ये क्या सुलूक करेंगे। उसने बड़ी तेजी से सोच लिया कि क्या करना है। बक्सों के दोनों तरफ लोहे के कुंडे लगे हुए थे जिन्हें पकड़कर बकस उठाए जाते थे। एक बकस हाज़क और इसके दोस्त ने इधर उधर से पकड़कर उठा लिया और दूसरा बकस नूर और इसके बाप ने उठाया। बकस वजनी तो थे लेकिन वो उठाकर बाहर ले आए। अब उनके लिए चलना खासा दुश्वार हो गया था, लेकिन वो बक्सों को कहीं उठाते और कहीं घसीटते दुखेलते झील तक ले आए। इन्होंने ये दोनों बकस किश्ती में रख दिए। नूर के बाप ने देखा कि किश्ती का अगला हिस्सा खुश्की पर था और ज्यादातर हिस्सा पानी में था। जब हाज़क और इसका दोस्त तो बकस रखकर वापस गार की तरफ गए तो नूर के बाप ने किश्ती को धकेलकर पानी में कर दी। किश्ती रशे बंधी हुई थी, इसलिए इसके बह जाने का कोई खतरा नहीं था। बाप बेटी किश्ती से कूदकर उतरे और खजाने की तरफ चले गए। जिस तरह वो चारों पहले 2 बकस उठाकर ले आए थे, उसी तरह बाकी 2 बकस भी उठा लाए। एक एक हाथ से बकस उठाते थे और दूसरे हाथों में एक एक मशल थी। अब वो किश्ती की तरफ बकस उठाकर आ रहे थे तो पहले की तरह नूर और उसका बाप पीछे नहीं थे, बल्कि आगे आगे आ रहे थे। वो इत्तेफाकिया आगे आगे नहीं आए थे, बल्कि नूर के बाप ने कुछ सोचकर ये फिरती दिखाई थी कि गार में जाकर बकस उठाया और तेजी से गार से निकल आया था। नूर और इसके बाप ने बकस किश्ती में रखा और दोनों किश्ती में आ गए। हाज़क और इसका दोस्त बकस उठाए हुए किश्ती के करीब आए तो नूर के बाप ने लपक कर बकस पकड़ा और घसीटकर किश्ती में कर लिया। अब उन दोनों ने किश्ती में सवार होना था। नूर के बाप ने फौरन अपनी मशल नूर के हाथ से ली और बड़ी ही तेजी से मशल पहले हाज़क के जिस्म के साथ लगाई और फिर फौरन ही इसके दोस्त के जिस्म के साथ लगा दी। मशल का शुला बहुत बड़ा था। इस शोले ने दोनों के कपड़ों को आग लगा दी और आग ने यकलखत उनके पूरे लिबास को लपेट में ले लिया। इसके साथ ही नूर के बाप ने नूर से कहा कि मशल आगे करो और किश्ती का रस्सा जला डालो। रस्सा बंधा हुआ था जिसे खोलने के लिए नूर या इसके बाप को किश्ती से उतरना था।
لیکن اتنا وقت نہیں تھا۔ نور نے مشل آگے کر کے رشے کے درمیان لگا دی، فوراً ہی رسہ جل گیا اور کشتی پانی میں آ گئی، لیکن آہستہ آہستہ چل پڑی۔ حاذق اور اس کے دوست کے کپڑوں کو آگ لگی تو دونوں پانی میں کود گئے۔ آگ تو بجھ گئی، لیکن ان کے جسم جل گئے تھے، جن پر پانی پڑا تو تکلیف بڑھنے لگی۔ آخر وہ دو نوجوان اور دلیر آدمی تھے، پانی میں ہی دونوں نے اپنی تلوار نکال لی اور کشتی کی طرف لپکے۔ اتنی سی دیر میں نور اور اس کے باپ نے مل کر تیزی سے چپو مارے تو کشتی کنارے سے دور آ گئی، لیکن وہ دونوں بھی کشتی کے قریب آ گئے۔ نور کے باپ نے نور سے کہا کہ دونوں چپ سنبھالو اور کشتی کو رکنے نہ دینا۔ حاذق اور اس کا دوست بڑی تیزی سے تیرتے کشتی کے قریب آئے اور انہوں نے کشتی کو پکڑنے کی کوشش کی۔ نور کے باپ نے دونوں مشلیں اٹھا کر ایک حاذق کے چہرے پر اور دوسرا اس کے دوست کے چہرے پر رکھ دیا اور زور سے آگے کو دھکیلا۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں تو فوراً ہی بیکار ہو گئی ہوں گی اور چہرے تو بری طرح جل گئے ہوں گے۔ دونوں کی اس طرح چیخیں سنائی دینے لگی جیسے بھیڑیے گرا اور چلا رہے ہوں۔ اب ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھتے، وہ تو ڈوب رہے تھے۔ نور کے باپ نے ایک چپا نور کے ہاتھ سے لے لیا اور دونوں تیزی سے چپا چلانے لگے۔ دونوں دائیں بائیں جھیل میں دیکھ رہے تھے کہ مگرمچھ نہ آ جائیں۔ آ بھی آ جاتے تو ان کے پاس بندوبست موجود تھا۔ دو بھیڑ اب بھی کشتی میں موجود تھی، لیکن اب مگرمچھوں کو شکار مل گیا تھا۔ یہ تھا حاذق اور اس کا دوست۔ دور سے ان دونوں کی بڑی ہولناک آوازیں سنائی دیں جو فوراً ہی ختم ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے دونوں کو مگرمچھوں نے پکڑ لیا ہو۔ مشلوں کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کشتی میں مشلیں کھڑی رکھنے کا انتظام تھا۔ نور کے باپ نے دونوں مشلیں ان جگہوں میں پھنسا دی تھیں۔ نور کے باپ نے یہ کوشش نہ کی کہ کشتی کو اس جگہ تک لے جائے جہاں سے انہوں نے کشتی لی تھی اور جہاں گھوڑا گاڑی رکی کھڑی تھی۔ ان دونوں نے کشتی کو قریبی کنارے پر لگا دیا اور اتر آئے۔ دونوں نے پورا زور لگا کر کشتی کو اتنا کھینچا کہ کشتی خشکی پر آ گئی۔ باپ نے نور سے کہا کہ وہ کشتی کے قریب کھڑی رہے اور اگر کشتی پانی میں جانے لگے تو اسے پکڑ کر کھینچ لے۔ وہ خود گھوڑا گاڑی لینے چلا گیا، اب وہ ہر خطرے سے نکل آئے تھے۔ نور کا باپ گھوڑا گاڑی وہیں لے آیا اور کشتی کے قریب روک کر باپ بیٹی کشتی سے بکس اتارنے لگے۔ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ علاقہ کسی راستے میں نہیں آتا تھا اور خطرناک بھی اتنا تھا کہ ادھر سے کوئی گزرتا ہی نہیں تھا۔ دونوں نے زور لگا کر چاروں بکس گھوڑا گاڑی میں لاد لیے اور سوار ہو گئے۔ گھوڑوں کی باگیں باپ نے سنبھال لی اور گاڑی شاہدر کی طرف موڑ کر چل پڑے۔ نور ابھی دیکھ رہی تھی کہ باپ یہ خزانہ کہاں لے جاتا ہے۔ نور کی توجہ دراصل خزانے پر تھی ہی نہیں، وہ بہت بڑے صدمے سے دوچار تھی۔ اسے جس کے ساتھ روحانی محبت ہو گئی تھی، اسے وہ اپنے ہاتھوں جلا کر اور ڈبو کر جا رہی تھی۔ حاذق کے خیال سے اور اس کے انجام سے اسے اتنا شدید صدمہ ہوا کہ اس کے آنسو بہہ نکلے اور وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ روتی کیوں ہو؟ باپ نے نور سے کہا، کیا ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت بڑے دھوکے سے بچ گئے ہیں؟ یہ باطنی تھے اور یہ سیدھے علموت جا رہے تھے۔ مجھے تو یہ راستے میں ہی ختم کر دیتے اور تمہیں وہاں لے جا کر حسن بن سبا کی حوالے کر دیتے اور وہ ابلیس تمہیں اپنی جنت کی حور بنا دیتا۔ آج تو ایک خاوند کی تلاش میں ہو، وہاں ہر روز تمہارا ایک نیا خاوند ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں اس ذلت سے بچا لیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے اس خزانے کی خوشی نہیں، خوشی ہے تو یہ ہے کہ میں آخر تمہیں بچا لایا ہوں۔ نور کو اصل غم تو یہ تھا کہ اس کی قسمت میں یہی لکھا گیا تھا کہ ایک فریب کار کے چنگل سے نکلے تو ایک اور فریب کار کی جال میں آ جائے۔ نور کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بہرحال اس نے یہ انتہائی تلخ گھونٹ نگلنے کی کوشش شروع کر دی اور باپ اسے سمجھاتا گیا اور پھر اسے امید بھی دلاتا رہا کہ اس کے لیے ایک مرد حق یقینا منتظر ہے۔ اللہ نے جہاں اتنا کرم کیا ہے وہ یہ کرم بھی ضرور کرے گا کہ نور کی شادی ہو جائے گی۔ نور کے باپ نے گھوڑے دوڑا دیے، وہ بہت جلدی شاہدر پہنچنا چاہتا تھا۔ راستے میں وہ ایک جگہ روکے، گاڑی میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ گھوڑوں کو سستا لیا اور باپ بیٹی نے کھا پی لیا اور پھر گاڑی میں سوار ہوئے اور باپ نے گھوڑے دوڑا دیے۔ دن تقریباً آدھا گزر گیا تھا۔ سنجر اپنے دفتر میں بیٹھا روزمرہ کے کام کاج میں مصروف تھا۔ اس کے ذمے بڑا ہی نازک اور پیچیدہ کام تھا۔ اس نے اس شہر کو از سرینو آباد کرنا تھا اور اس شہر کو باطنیوں سے صاف بھی کرنا تھا۔ دربان نے اسے اطلاع دی کہ باہر ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی ہے اور وہ گھوڑا گاڑی پر آئے ہیں۔
دربان نے بتایا کہ یہ وہی باپ بیٹی ہیں جنہیں کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک مکان دیا گیا تھا اور زمین بھی دی گئی تھی۔ سنجر نے کسی حد تک بے دلی سے کہا کہ انہیں اندر بھیج دو، اس نے غالباً یہ سوچا ہوگا کہ اپنی کسی ضرورت کی خاطر آئے ہوں گے۔ دربان نے باہر جا کر انہیں کہا کہ وہ اندر چلے جائیں، لیکن نور کے باپ نے کہا کہ وہ اندر نہیں جانا چاہتے، سلطان خود باہر آئے۔ سنجر کو جب یہ بتایا گیا کہ باپ بیٹی اسے باہر بلا رہے ہیں تو سنجر جھنجھلاہٹ کے عالم میں باہر آ گیا۔ نور کے باپ نے اسے کہا کہ وہ گھوڑا گاڑی تک چلے۔ اس وقت سنجر نے قدرے اکتاہٹ سے کہا کہ آخر بات کیا ہے؟ وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی اسے جدھر لے جانا چاہے۔ وہ اس طرف چل پڑے۔ نور اور اس کا باپ کچھ بھی نہ بولے اور اسے گھوڑا گاڑی تک لے گئے۔ نور کے باپ نے گاڑی پر جا کر چاروں بکس کھول دیے اور سلطان کو اشارہ کیا کہ وہ اوپر آ جائے۔ سنجر پہلے ہی اکتایا ہوا تھا، وہ غصے کی حالت میں گھوڑا گاڑی پر چڑھا اور جب اس نے کھلے ہوئے بکس دیکھے تو اس پر کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ سنجر نے ہکلاتی ہوئی زبان سے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، یہ تو بے انداز اور بے حد قیمتی خزانہ ہے۔ یہ میں سلطان کو اندر بیٹھ کر بتاؤں گا کہ یہ مال کس طرح آیا ہے۔ نور کے باپ نے کہا، یہ سارا مال نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، بلکہ یہ سلطنت سلجوقی کا مال ہے اور یہ وہ خزانہ ہے جو یہ باطنی ابلیس قافلوں سے لوٹتے رہے ہیں۔ سنجر نے فوراً چاروں بکس اٹھوائے اور اپنے کمرے میں رکھوا دیے۔ پھر اس نے باپ اور بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے۔ نور کے باپ نے اسے ساری داستان سنا ڈالی۔ میں تمہیں اس میں سے دل کھول کر انعام دوں گا۔ سنجر نے کہا، میں اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں لوں گا۔ نور کے باپ نے کہا، یہ سلطنت کی ملکیت ہے اور یہ اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کی جائے۔ میں اپنا انعام لے چکا ہوں، مجھے مکان مل گیا ہے اور زمین بھی مل گئی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ابتدائے اسلام سے لے کر حسن بن صبا تک تاریخ کے مختصر حالات۔ مکہ میں جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کے دنیا سے پردہ فرمانے تک حالات پر اگر روشنی ڈالیں تو یہ ایک بہت وسیع موضوع بن جائے گا۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ اسلامی انقلاب کے حالات کا تذکرہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اسلام کی تبلیغ کی ابتدا کی اور ہر قسم کی سختیاں برداشت کیں، اور جب اللہ پاک کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ دارالسلام قرار پایا۔ مدینہ اسلامی ریاست بنی اور اسلام اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور لگن کا نتیجہ تھا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے، جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، حق اور باطل ہمیشہ سے ہی ساتھ ساتھ چلتے آئے ہیں، کبھی حق غالب تو کبھی باطل۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حق اپنے عروج پر رہا اور باطل کا منہ کالا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما گئے اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کی مسند کی بیٹھے اور پہلے مسلمانوں کے خلیفہ کہلائے، تو اس وقت بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار اپنی اپنی کارستانیوں میں مصروف تھے، مگر جناب ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور ان کو کچلا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی اور آپ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ان سے سب واقف ہیں۔ یہاں کی یہود انصاری آج بھی کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوتا اور وہ اسلام ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور سنہری دور کہلاتا تھا۔ آج بھی جو پوری دنیا میں فوجی انتظامات، چھاؤنیاں، تنخواہ اور زرعی سماجی معاشی امور ہیں، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قائم کردہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے اور اسلام کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا، سلطنت میں مزید بہتری کے کام کیے، قرآن پاک کی تجوید کی، معاشی اور دیگر امور کو بہتر بنایا۔ آخرکار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا مسئلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا تھا کہ ان کو پکڑا جائے اور سزا دی جائے۔ اس بات پر مسلمان دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا گروپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔
جناب امیر معاوی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا دی جائے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس طرف توجہ دی تو خارجی آپ کے دشمن بن گئے اور آخرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کروا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت پر بیٹھایا گیا۔ چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ زیادہ عرصہ خلافت پر نہ رہ سکے اور آپ رضی اللہ عنہ نے امت میں مزید انتشار کے ڈر سے جناب امیر معاوی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق میں دستبردار ہو گئے اور اس طرح خلافت بنو امیہ میں منتقل ہو گئی اور جناب امیر معاوی رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے پہلے خلیفہ بن گئے۔ امیر معاوی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید مسند خلافت پر بیٹھا اور بنو امیہ کا دوسرا خلیفہ کہلایا۔ یزید عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ اس وقت بنو امیہ کی حکومت اپنے عروج پر تھی۔ جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کروا دیا تو اس کے ساتھ ہی بنو امیہ پر زوال شروع ہو گیا۔ بنو امیہ کی بادشاہت دن بدن ڈاؤن ہونے لگی۔ لوگ یزید کے اس طرز عمل پر کہ جناب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کروا دیا ہے متنفر ہونے لگے۔ یزید کی موت کے بعد یزید دوم تخت پر بیٹھا، مگر اس نے بھی جلد ہی تخت چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے بادشاہ بدلتے رہے، بادشاہت کی خاطر قتل و غارت ہونے لگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک مروان سے عبد الملک اور پھر ولید اور پھر سلیمان تخت پر بیٹھے، مگر ریش دوانیاں بڑھتی گئی اور اقتدار بدلتے گئے۔ آخرکار بنو امیہ ایک عظیم انسان حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالی اور موروثی قتل و غارت کو ختم کیا، حکومتی انتظامات کو بہتر کیا، لوگوں کی بھلائی کے کام کیے اور اسلامی بنیادوں پر حکومت کو استوار کیا اور ان کے دور میں بنو امیہ کی حکومت نے وہ دور دیکھا جو اس سے پہلے بنو امیہ میں نہیں آیا تھا۔ آپ نے اتنے عدل و انصاف سے حکومت کی کہ ایک مثال بن گئی، دن رات لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا، مدرسے بنائے، علم کو فروغ دیا۔ اور پھر جناب عمر بن عبدالعزیز بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی وفات کے بعد بنو امیہ ایسا زوال کا شکار ہوئی کہ پھر کبھی بھی سنبھل نہ سکی، اور جب بنو امیہ کی عیاشیوہ کی وجہ سے بہت ابتر حالت ہو گئی تو پھر اقتدار بنو عباس نے سنبھال لیا اور بنو امیہ کی ڈوبتی کشتی کو پھر سہارا مل گیا، مگر بنو امیہ کا نام ختم ہو گیا اور بنو عباس کی حکومت عباسی کہلانے لگی۔ بنو عباسی کے شاہانہ دور گزرے، فتوحات ہوئیں، تعلیم کو فروغ ملا، اسلام کو تقویت ملی اور ایک بار اسلام کا سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ بنو عباسی بھی عیاشیوہ میں پڑ گئے، مناظرے ہونے لگے اور غیر مسلموں نے آنکھیں دکھانی شروع کر دیں، راہزنی شروع ہوگی، لوگوں کے اموال غیر محفوظ ہو گئے۔ ایسے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی حالت پر رحم کھایا اور سلجوقیوں کو سہارا بنا کر بھیج دیا۔ سلجوقی کون تھے؟ یہ ترکستان کے رہنے والے تھے اور بہت جنگجو تھے اور ترکستان کے خاقان کے ملازم تھے۔ چونکہ اس وقت خاقانی سب قبیلوں میں بھٹے ہوئے تھے، ان کی باقاعدہ حکومت نہ تھے، جو قبیلہ زیادہ طاقتور ہوتا وہ باقی کمزور قاف بے الف لام کو اپنا مطیع بنا لیتا۔ چنگیز خان کا تعلق بھی انہی قبائل سے تھا۔ سلجوقی غیر مسلم تھے اور سلجوق بن یکاک کی نسل سے تھے اور ترکستان کے خاقان کے ملازم اور جنگجو بھی تھے، بہت بہادر قبیلہ تھا۔ سلجوق بن یکاک نے بخارا ہجرت کرنے کا سوچا اور اپنے قبیلہ کو بتایا تو اس کا سارا قبیلہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سلجوقی بخارا پہنچے تو وہاں پر سب مسلمان تھے، ان رہائش بودوباش اور اخلاق سے متاثر ہو کر سلجوق نے اسلام قبول کر لیا، اور جب اس کے قبیلہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یوں سلجوقی اسلام میں داخل ہوئے اور بخارا میں رہنے لگے۔ بخارا میں ان کی جوانمردی سامنے آنے لگی تو شاہ بخارا نے ان کو اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ علمختصر وقت گزرتا گیا اور سلجوقی حکومتی سطح پر پہنچ گئے، اور پھر سلجوقیوں کا پہلا بادشاہ سلجوق بن یکاک بنا جو اسلام کا شیدائی تھا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی اسلام کو فروغ دیا، مدرسے بنوائے اور رفع عامہان کے بہت کام کیے۔ سلجوق بن یکاک کے دو پوتے تھے، ایک کا نام تغرل بیگ سلجوقی اور دوسرے کا نام چغرل بیگ سلجوقی تھا۔ سلجوق بن یکاک کی وفات کے بعد حکومت اس کے پوتوں کے ہاتھ میں آئی۔ اس وقت سلجوقیوں کی سلطنت افغانستان سے لے کر ایران، شام، عراق وغیرہ تک پھیل چکی تھی، لہٰذا دونوں پوتوں نے سلطنت کے انتظام کو دیکھتے ہوئے
سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ چغرل بیگ کو ترکستان، مرو اور خراسان کے علاقے حصے میں آئے۔ یہ 450 ہجری کا دور تھا جب عباسی سلطنت کا خلیفہ بامراللہ تھا، جو کہ صرف نام کا خلیفہ تھا۔ چغرل بیگ کا پوتا سلطان ملک شاہ خراسان کا سلطان تھا، جبکہ مرو میں سلطان الپ ارسلان کی بادشاہت تھی۔ خراسان کے شہر توسی میں علی بن احمد صبا اسماعیلی کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حسن رکھا گیا، جو کہ بعد میں حسن صبا کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں یہ لوگ رے چلے گئے، جہاں علی بن احمد نے رے کے حاکم ابو مسلم رازی سے جا کر دوستی کی اور اس کا منظور نظر بن گیا۔ حسن جب بڑا ہو الف تو اس کی تعلیم کے لیے ایک اسماعیلی شیعہ عبدالملک بن عطاش کو استاد مقرر کیا گیا، جو کہ شیعہ تھا، جبکہ باپ نے رے کے حاکم کو کہا تھا کہ وہ کٹر سنی ہے۔ جب رے کے حاکم کو پتہ چلا تو اس نے حسن کے باپ سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں حسن نیشاپور امام موافق کے مدرسہ میں تعلیم دلواتا۔ رے کے حاکم نے اخراجات کا ذمہ لیا اور حسن کو نیشاپور بھیج دیا گیا۔ یوں حسن شیعہ ہونے کے باوجود سنی مسلک کے متعلق مکمل جان گیا اور ایک عالم بن گیا۔ مدرسہ سے فراغت کے بعد حسن پھر عبدالملک بن عطاش کی شاگردی میں آ گیا۔ عطاش ایک ابلیسی طبیعت کا مالک تھا، اس نے حسن کو بھی ابلیسیت میں رنگ لیا اور یہی حسن کا باپ چاہتا تھا۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ حسن بن علی بن احمد صبا، جس نے علی ہٹا کر اپنے نام کے ساتھ صبا لگا لیا اور حسن بن صبا کہلانے لگا۔ حسن بن صبا نے 90 سال عمر پائی اور ان 90 سال میں ایک کام بھی اچھا نہیں کیا، بلکہ ابلیس کا پیروکار رہا اور اسی حالت میں 28 ربیع الثانی 518 ہجری کو طبعی موت مر گیا۔ اس نے 35 سال قلعہ الموت میں گزارے۔ یہ سارا واقعہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو خواہ کسی نے ہی سرانجام دیا تھا۔ یہ سالار اور ایزی کے کام آیا۔ اتنی بڑی کامیابی کو وہ اپنے تک ہی محدود نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے سلطان محمد کو اطلاع دینے کے لیے قاصد مرو بھیج دیا، دوسرا قاصد سنجر کی طرف شاہدر بھیجا۔ سنجر بھی سلطان ہی تھا۔ سالار اور ایزی کا قاصد سلطان محمد کے پاس پہنچا اور یہ پیغام سنایا تو سلطان محمد کچھ دیر تک اس کو دیکھتا رہا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو، جیسے وہ قاصد کی بات نہ سمجھ سکا ہو۔ اسے توقع نہیں تھی کہیں سے اس کام کی خبر بھی آئے گی کہ حسن بن صبا کے آدمی بھی پکڑے جائیں گے اور راز فاش کر دیں گے، جو پتھر دل تھے۔ سلطان محمد کی حیرت زندگی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ 1-2 روز پہلے اسے سنجر نے پیغام بھیجا تھا کہ بہت بڑا خزانہ ہاتھ آیا ہے۔ اس خزانے کے ساتھ دوسری اچھی خبر یہ تھی کہ حسن بن صبا کے 2 بڑے ہی تجربے کار تقریب پکڑے گئے اور انہیں مگر مچھوں نے کھا لیا تھا۔ اس وقت حسن بن صبا کی سلطنت دور دور تک پھیل گئی تھی اور وہ اس سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا۔ کم و بیش 100 چھوٹے اور بڑے قلعے باطنیوں کے قبضے میں تھے۔ یہ کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی۔ یہ حسن بن صبا کے اثرات لوگوں نے اس انداز سے قبول کر رکھے تھے کہ حسن بن صبا دلوں پر راج کرتا تھا۔ تاریخ نویسوں نے بھی اس کے زیر اثر علاقوں کو اس کی سلطنت ہی لکھا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت میں حسن بن صبا کے 2-4 تخریب کاروں اور فدائیوں کا مار جانا کوئی ایسا نقصان نہیں تھا کہ حسن بن صبا کے بازو اور اس کے اثرات کمزور ہو جاتے۔ اس کے پاس 50,000 سے زائد فدائی تھے، لیکن نور کے باپ نے جس طرح خزانہ حاصل کر لی تھا اور اس کے تخریب کاروں کو مگرمچھوں کے حوالے کر دی تھا، اور پھر عبید عربی نے جو پردے اٹھائے اور 2 باطنیوں کو سزائے موت دلوائی تھی، اور پھر ابن مسعود کا واقعہ تھا، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ سلطان محمد، سلطان سنجر اور سالار اور ایزی اور ان کے دیگر سالاروں کے حوصلوں میں جان آ گئی، اور ان سب نے ان واقعات کو خدائی اشارہ سمجھا کہ فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ ادھر الموت میں وسم کوہ سے بھاگا ہوا باطنی حسن بن صبا کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ وسم کوہ میں کیا انقلاب آ گیا ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ عبید عربی جو سالار اور ایزی کو قتل کرنے گیا تھا، اس نے اپنے 2 آدمی سالار اور ایزی سے قتل کروا دیے ہیں، اور پھر ایک اور پرانے فدائی ابن مسعود نے وسم کوہ کے تمام باطنیوں کو پکڑوا دیا ہے، لیکن وہ پکڑے نہیں گئے بلکہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسن بن صبا اس قسم کی خبروں سے کبھی پریشان نہیں ہوا تھا، لیکن اب اسے ایسی خبر ملتی تھی تو وہ گہری سوچ میں کھو جاتا اور اس کے چہرے پر رنج و الم کا تاثر آ جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو عمر تھی، وہ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا۔ دوسری وجہ اس کے پریشان ہونے کی یہ تھی کہ اس نے ابھی تک اپنی فوج نہیں بنائی تھی۔ فوج سے مراد تربیت یافتہ لشکر تھا جسے وہ میدان جنگ میں لڑا سکتا،
اس کے پاس فدائیوں کی کوئی کمی نہیں تھی اور اس کے فدائی اس کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ صرف چھری چاقو چلانا جانتے تھے اور لوگوں کو دھوکے میں لا کر قتل کرنے کے فن کے ماہر تھے۔ اس نے تھوڑے عرصے سے اپنے مشیروں اور مصاحبوں سے کہنا شروع کر دی تھا کہ باقاعدہ فوج تیار کی جائے جو باقاعدہ جنگ کی تربیت یافتہ ہو۔ وہ مشیروں سے کہتا تھا کہ سلجوقی ایک نہ ایک دن علموت پر حملہ ضرور کریں گے۔ علموت کا قلعہ ناقابل تسخیر تھا، ایک تو وہ وسیع و عریض چٹان پر بنایا گیا تھا اور اس کے تین طرف دریا تھا، لیکن وہ بے خبر نہیں تھا کہ مسلمان قربانی دینے پر آ گئے تو وہ اس قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس نے اسی وقت اپنے مشیروں وغیرہ کو بلایا اور بتایا کہ وسم کو میں کیا ہوا ہے اور ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی پیروکار اس طرح غداری نہ کرے۔ کچھ دیر مشورے اور بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہر شہر اور قصبے میں 2 فدائی بھیج دیے جائیں جو وہاں اپنے آدمیوں پر نظر رکھیں اور ان سے ملتے ملاتے رہے ہیں، اور جہاں کہیں شک ہو کہ فلاں شخص غداری کرے گا کسی ثبوت کے بغیر اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ جب سے حسن بن صبا کا پیر استاد عبدالملک بن عطاش قتل ہوا تھا، حسن بن صبا کچھ مغموم سا رہنے لگا تھا، شاید وہ تنہائی محسوس کر رہا تھا۔ وسم کوہ سے بھاگ کر آنے والا آدمی حسن بن صبا کو ساری بات سنا چکا، تو حسن بن صبا کو اپنا پیرو مرشد بہت یاد آیا۔ اس پر کبھی کوئی مشکل آ پڑتی تو وہ اپنے مرشد کی طرف قاصد بھیج کر مشورہ لے لیتا یا اسے اپنے ہاں بلہ لیتا تھا۔ اب وسم کوہ کی یہ خبر سن کر اسے اپنا پیرو مرشد عبدالملک بن عطاش یاد آیا، لیکن اب اسے اپنے مرشد سے زیادہ خزانہ یاد آیا جسے نکلوانے کے لیے اس نے قاصد کو حاذق کے پاس بھیجا تھا، اور حاذق نے قاصد کو یقین دلایا تھا کہ وہ کچھ دنوں بعد وہ خزانہ امام حسن بن صبا کے قدموں میں لا رکھے گا۔ بہت دن گزر گئے تھے، شاہ در سے حاذق نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی تھی کہ اس نے خزانہ نکال لیا ہے یا نہیں۔ اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ خزانہ حاذق نکال چکا ہوتا تو اب تک وہ علموت پہنچ گیا ہوتا۔ حاذق نے خزانہ شاہ در تو نہیں لے جانا تھا۔ حسن بن صبا کو شک ہونے لگا کہ حاذق دھوکہ نہ دے گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ خزانہ ایسی چیز ہے جو باپ بیٹے کو اور سگے بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ وسم کو وہاں سے بھاگا ہوا آدمی ابھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حسن بن صبا کے 2-3 مصاحبین بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے ان کے ساتھ شاہ در کے خزانے کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ خزانہ مرشد عبدالملک بن عطاش چھپا گیا تھا، اور 2 آدمی اس خزانے کی اصل جگہ سے واقف تھے، اور اس جگہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ان 2 کو معلوم تھا، لیکن ابھی تک وہ دونوں نہیں پہنچے۔ یا امام، ایک مصاحب نے کہا، زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ خزانے کا معاملہ ہے۔ اس آدمی کو ایک بار پھر شاہ در بھیجیں اور وہ حاذق سے مل کر واپس آئے اور بتائے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے حاذق وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اگر وہ شاہ در سے جا چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خزانہ نکال کر کہیں غائب ہو گیا ہے یا وہ زندہ ہی نہیں۔ ہمارا آدمی شاہ در تک ہی جا سکتا ہے۔ حسن بن صبا نے کہا، یہ تو ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ خزانہ ہے کہاں۔ مجھے معلوم ہے یا شیخ الجبل، وسم کوہ سے بھاگ کر جانے والے آدمی نے کہا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میں نے ایک لمبا عرصہ شاہ در میں گزارا ہے اور میں حاذق کے ساتھ رہا ہوں، اور ہمارے پیر استاد عبدالملک بن عطاش مجھ پر پورا اعتماد رکھتے تھے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں شاہ در چلا جاؤں؟ حسن بن صبا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے تو توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی اور بھی اس خزانے سے واقف ہوگا جو اس کا پیرو مرشد نہ جانے کتنے عرصے سے کہیں رکھ رہا تھا۔ اس نے اس آدمی سے کہا وہ فوراً شاہ در کو روانہ ہو جائے۔ یا شیخ الجبل، ایک اور مصاحب نے کہا، اگر یہ شخص خزانے والی جگہ سے واقف ہے تو اس کے ساتھ 2-3 آدمی بھیج دیے جائیں۔ اگر حاذق شاہ در میں نہ ملے تو یہ شخص خزانے والی جگہ چلا جائے اور دیکھے وہاں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اگر حاذق بھی نہیں اور خزانہ بھی نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ مال و دولت حاذق لے اڑا ہے۔ حسن بن صبا نے اسی وقت یہ انتظام کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ خزانہ اگر حاذق نے نکال لیا ہے تو وہ جہاں کہیں نظر آئے اسے قتل کر دی جائے۔ باطنیوں اور خصوصاً فدائیوں کے لیے اپنے دشمن کو ڈھونڈ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وسم کوہ سے بھاگ کر آنے والا یہ جوان سال آدمی جس کا نام حیدر بصری تھا، 2 روز بعد 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر شاہ در کے لیے روانہ ہو گیا۔ سلطنت سلجوقی کے دارالسلطنت مرو میں فوجی سرگرمیاں عروج کو پہنچی ہوئی تھیں۔ حسن بن صبا کی طاقت کو کچلنے کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی تھی۔ لوگ اس فوج میں شامل ہو رہے تھے اور انہیں جنگ کی تربیت دی جا رہی تھی۔ اب اس فوج کا ہدف قلعہ علموت تھا۔ سب جانتے تھے کہ
علموت کو فتح کرنا اگر ناممکن نہیں تو بے حد دشوار ضرور ہے۔ فوج کو ذہن نشین کرایا جا رہا تھا کہ قلعہ علموت کی ساخت کیسی ہے اور شکل و صورت کیسی ہے اور وہ کس طرح ایک چٹان پر بنایا گیا ہے اور اس کے دروازے تک پہنچنے میں کیسی کیسی دشواریاں اور خطرے حائل ہیں۔ یہ حکم تو سلطان محمد کا تھا کہ ایسی فوج تیار کی جائے جس کی نفری کم نہ ہو، اور اگر کم ہو بھی تو اس میں ایسا جذبہ اور ایسی اہلیت اور صلاحیت ہو کہ اگلی جنگ کو فیصلہ کن بنا سکے اور اس کے بعد باطنی فرقے کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ لیکن سلطان محمد ضرورت سے زیادہ محتاط تھا، وہ ابھی اس فوج کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھا۔ سلطان محمد کا وزیر ابو نصر احمد تھا۔ ابو نصر احمد سلطان محمد کے باپ سلطان ملک شاہ کے وزیر خواجہ حسن طوسی نظام الملک مرحوم کا چھوٹا بیٹا تھا۔ ابو نصر احمد اپنی نگرانی میں یہ فوج تیار کروا رہا تھا اور وہ اس کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اس معاملے میں وہ سلطان محمد سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ علموت پر فوراً حملہ کر دی جائے تاکہ حسن بن صبا کو مزید تیاری کا موقع نہ ملے۔ سلطان محمد اسے ابھی حملے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن ابو نصر احمد کا باطنیوں کے خلاف جذبہ بڑا ہی شدید تھا اور کبھی کبھی تو وہ جذباتی بھی ہو جایا کرتا تھا۔ ایک تو مسلمان کی حیثیت سے وہ حسن بن صبا کو ابلیس کہتا تھا اور اس سے شدید نفرت کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ابو نصر احمد حسن بن صبا کو اپنا ذاتی دشمن بھی سمجھتا تھا۔ پہلے یہ سنایا جا چکا ہے کہ ابو نصر احمد کے باپ نظام الملک مرحوم کو حسن بن صبا کے ایک فدائی نے قتل کیا تھا۔ پھر ابو نصر احمد کا بڑا بھائی ابو المظفر علی وزیر بنا تو اسے بھی ایک فدائی نے قتل کر دیا تھا۔ ابو نصر احمد اپنے باپ اور اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کو بے تاب تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو نصر احمد کی یہ ایک خامی تھی کہ وہ جذبے میں جذبات کو شامل کر لیتا تھا اور پھر بھول جاتا تھا کہ جنگ میں کچھ احتیاط بھی لازمی ہوتی ہے۔ اب ابو نصر احمد کو خبر ملی کہ وسم کوہ میں دو باطنی صراط مستقیم پر آ کر حسن بن صبا کے دو فدائی صراط مستقیم پر آ کر حسن بن صبا سے متنفر ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے کسی خیال کے پیش نظر وسم کوہ جانے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ اس نے سلطان محمد سے اجازت چاہی اور ساتھ یہ وجہ بتائی کہ وہ ان دونوں فدائیوں سے قلعہ علموت کے اندر کی باتیں معلوم کرے گا جو حملے میں ہمارے کام آئیں گی۔ سلطان محمد نے اسے اجازت دے دی۔ ایک روز ابو نصر احمد محافظ دستے کے 8 گھوڑ سواروں کے ساتھ وسم کوہ روانہ ہو گیا۔ اس کے سامنے 2-2.5 دنوں کی مسافت تھی۔ اس مسافت کو کم کرنے کے لیے اس نے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھی اور اپنے محافظوں سے کہا کہ شام سے پہلے کہیں پڑاؤ نہیں کیا جائے گا۔